مگر باعث تعجب امر یہ ہے کہ قرآن وہی، اس کے پاروں کی تعداد وہی، رکوع آیات منزلیں ویسی کی ویسی، مگر اس کے آئینہ خانہ میں وہ چہرے بشرے ہمیں نظر نہیں آتے۔ ظاہر ہے قصور قرآن کا نہیں، قرآن کے ماننے والوں کا ہے کہ جنہوں نے اسے کتاب ثواب تو سمجھ لیا مگر اسے صحیفہ انقلاب سمجھنے سے انکار کر دیا۔ قرآن حکیم کو جب تک صحیفہ انقلاب سمجھا جاتا رہا تو لوگ اپنی ذات سے لے کر پوری کائنات تک بے مثال انقلاب لے آئے، اور جب اسے محض کتاب ثواب سمجھ لیا گیا تو سنہری جزدان، نفیس طاقچے، ریشمی غلاف، پیدائش و تدفین کی رسومات میں اس کی تلاوت، اور ہر تقریب کے آغاز میں 2-4 آیتوں کی کرت سے حصول تبرک و تصرف اس کا مصرف قرار پایا، اور رہا انقلاب تو انقلاب معکوس مسلمانوں کی زندگی میں آ گیا۔ یعنی ہر وہ برائی جو غیر قرآنی معاشرے کے اندر تھی وہ قرآن والے معاشرے کا مستقل شعار اور حصہ بن گئی۔ جب تک اس کو حصہ انقلاب کے طور پر مانا گیا تو روم و ایران کی زمام کاریں اور کیسر و کسرا کے تاج اہل اسلام کے ہاتھ اور پاؤں میں تھے، اور جب اسے نئے مفہوم کا جامہ پہنا دیا گیا تو خود ہماری تقدیر کے مالک امریکہ اور روس بن گئے۔ قرآن حکیم کو صحیفہ انقلاب جب سمجھا گیا تو لوگوں نے اپنی ذات سے لے کر کائنات تک کے اندر عظیم اور بہت بڑا انقلاب برپا کر دیا، اور اہل اسلام کا دامن اس قدر وسیع ہو گیا تھا کہ کئی قومیں، رنگتیں، زبانیں، تہذیبیں اس کے اندر جذب ہو گئی تھی، اور جب ہم نے قرآن کو صرف کتاب ثواب سمجھا تو ایک گھر کے اندر 2 بھائیوں کا رہنا مشکل ہو گیا۔ عداوتوں، نفرتوں کے بھوت ایسے ہمارے پیچھے لگ گیا کہ اور اس سے بچنے کی کوئی امید نظر نہ آنے لگی۔ قرآن حکیم بلا شبہ کتاب ثواب ہے، روحانی زندگی کی سرمستیاں اس میں پوشیدہ ہیں، مگر اصل قرآن حکیم جو ہے وہ صحیفہ انقلاب ہے۔ صحیفہ انقلاب یہ ہے اگر کوئی گناہگار بندہ اسے تلاوت کرے تو فوراً اس کا دل کانپ جائے اور دیکھے کہ میرے مالک نے اس گناہ کی سزا کیا رکھی ہے، فوراً اس کا دل لرز جائے اور فوراً توبہ کر لے اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لے۔ اب اگر ہم پھر سے عروج چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن حکیم کو سمجھ کر اس ہے